ہمارے ملک کے اندر یقین جانیے اتنی سازشیں ہو رہی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی سازشی انٹرنیشنلی کوئی ہمارے اوپر آ جاتا ہے کہ ختم نبوت کے قانون میں یہ کرے. خدا کی قسم یہ میرے پاس ہے، میں 2017 سے ہائی کورٹوں میں پھرا ہوں، ہائی کورٹ اسلام آباد میں گیا ہوں. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اس پاکستان میں ہوئی ہے، خدا کی قسم جو کچھ میری اوپر گزر رہی ہے یا میں اٹھا کر اس کو پھر رہا ہوں، جو ہماری قرارداد تھی اس قرارداد کے اندر یہ حصہ تھا کہ اس پاکستان کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عزت نہیں ہے تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت قرآن کریم کی بھی حرمتی ہوئی ہے، اس ملک کے اندر کوئی قانون حرکت میں نہیں آیا. میں FIA کے پاس گیا، میری پوری ٹیم پھر رہی ہے. میں جناب اسپیکر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے انتخاب کیا ہے کہ آپ خدا کی قسم نہیں دیکھ سکتے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اس کی توہین ہے، اس کے کارٹون ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے اس پاکستان کے اندر. ہم باہر والوں کو روتے ہیں. ہمارے ملک کی کیا پوزیشن ہے؟ اللہ کی قسم جتنی ساری دنیا زور لگا لے اس قانون سے اب رک جائے گا، اس ملک کے اندر امن نہیں آ سکتا. اس قانون سے رک جائے گا انشاءاللہ. یہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لیا ہے اور یہ ایک تاریخ رقم کی ہے آج کی ہماری اسمبلی نے، تمام ممبران نے. انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ آج بنیاد پڑ گئی ہے اس کو روکنے کی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کفیناک المستہزئین. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے جسے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری اور پسندیدہ دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہی ہے. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان، یوم حساب پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ خیر القرون کے مسلمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی رفاقت کو حاصل کیا، آپ کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، ان کے ادب کو، ان کے احترام کو ملحوظ ہاتھ رکھا جائے. لیکن بعض عناصر ایسے ہیں جنہوں نے ہر دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اعظام امہات المومنین کی شان اقدس میں گستاخی کی، ان کی شان میں تنقیص کرنے کی کوشش کی. ایسے عناصر کا کلا کما کرنے کے لیے، ان کو بے راہ روی سے روکنے کے لیے، ان کے انحراف کے اوپر قابو پانے کے لیے ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر شیعہ سنی علماء اور اکابرین نے اس بات کو طے کر دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کفر اور ان کی تنقیص حرام ہے. اسی بات کو حالیہ ایام کے اندر پنجاب اسمبلی کے فلور سے تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام سے منظور کیا گیا ہے، جس میں اہل بیت اعظام امہات المومنین بنات النبی الطاہرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات پہ کسی بھی قسم کا ایسا کمنٹ کرنا یا ایسی بات ان کے حوالے سے کرنا جس سے ان کی شان میں تنقیص ہوتی ہو، اس کو روکنے کی پوری جستجو کی گئی ہے. یہ سیدھا سادہ بل ہے جس میں کسی مسلک کو، کسی مکتب فکر کو، کسی فرقے کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. مقدسات امت کی ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی شان کو بیان کرنا، ان کی شان کو ملحوظ ہاتھ رکھنا یقیناً یہ ملک میں بقائے باہمی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ملک میں امن و امان کا قیام اور فرقہ وارانہ عناصر کی حوصلہ شکنی کی یہ ایک اساس اور بنیاد ہے جسے آج سے قبل ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر اکابر علماء امت طے کر چکے ہیں. لیکن بعض عناصر ہم ایک موہوم سی جو ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر اس بل کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. ان کے اپنے کوئی ذاتی مفادات، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ جو ہے آج اس بات کے اوپر انتہائی مسرور اور مطمئن ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین امہات المومنین اہل بیت اعظام کی شان کو یقینی بنانے کے لیے اور اس حوالے سے کسی دریدہ دہن کی ناپاک جسارتوں کو روکنے کے لیے جو پنجاب اسمبلی کے اندر بل منظور کیا گیا ہے، یقیناً اس سے تمام دین سے محبت کرنے والے لوگ، ان کے دلوں میں خوشی کی اور اطمینان کی کیفیت موجود ہے. جو لوگ اس حوالے سے پراپوگنڈا کرنے میں مصروف ہیں اور اس کو ایک فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہتے ہیں، ان کو میں یہ بات ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب کے پیروکار موجود ہیں، مسیحی لوگ جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن کیا ان کو اس بات کا حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ پیغمبر زماں حضرت رسول اقدس علیہ السلام کی شان اقدس میں کسی قسم کی گستاخی کریں؟ ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی عبادت گاہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پیغمبر زماں حضرت رسول اقدس کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کا انہیں کبھی بھی اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح آپ کا کچھ بھی نقطہ نظر ہو ملک کے اندر بقائے باہمی کو قائم رکھنے کے لیے، اسی طرح امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، اسی طرح یہاں پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو اور یہاں پر اشتعال انگیزی کو روکنے کے لیے بات انتہائی ضروری ہے کہ مقدسات امت کی جو ہے عزت اور ان کی ناموس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے جو لوگ اس کو فرقہ وارانہ ایشو کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے یہ کس قسم کا رائٹ ہے، یہ کس قسم کا حق ہے جو آج وہ اپنے لیے طلب کر رہے ہیں۔ کیا توہین کو کبھی مذہبی حق کی شکل دی جا سکتی ہے؟ کیا کسی کی اہانت کو بھی اپنا مذہبی حق قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے دانشمند علماء کے ساتھ ساتھ شیعہ احباب کے دانشمند لوگ بھی یقیناً اس بل کی حمایت کریں گے، جس کے اندر مقدسات امت کے تحفظ کو اور ان کی عزت اور ان کے احترام کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سوء ادب سے، بد تہذیبی سے، بے ادبی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پنجاب اسمبلی میں پاس ہونے والے بل کے حوالے سے اہل تشیع حضرات کی مقتدر قیادت سے جو گفتگو ہوئی، اس میں بنیادی نقطہ ایک سامنے یہ آیا تھا کہ جہاں پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے، وہاں پر چونکہ اہل تشیع حضرات علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اسماء مبارک کے بعد لیتے ہیں، لہٰذا یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں ایک صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور شیعہ معتدل قیادت جو ہے وہ اگرچہ اس سے وہ بھی دکھی ہے، لیکن بہرحال ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھے، اور اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر اس طرح کا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ریاست کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خلفاء راشدین ایمان کا حصہ ہیں، اور مسلک اہل سنت والجماعت بلا تفریق خلفاء راشدین اصحاب رسول و اہل بیت کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع کے مراجع بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خلفاء راشدین امہات المؤمنین اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین اور تنقیص اور تکفیر کرنے والے کو جو ہے حرام عمل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور اسے حرام سمجھتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ہم ان کی تکفیر کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس بل میں کہیں نہیں ہے کہ یزید کے حوالے سے گفتگو نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ کذب بیانی کی گئی، یہ غلط بیانی کی گئی، اور لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یزید کے حوالے سے اہل سنت کا موقف بڑا واضح ہے۔ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر تو یزید کے اس جرم کو جو اس نے سیدہ زینب کو اپنے دربار میں کھڑا کیا، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا جرم ہے اس کا، اور اس حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ میں عقائد کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اگر آپ یہ بحث چوکوں چوراہوں میں شروع کریں گے تو اس سے ملک میں انتشار پیدا ہونے کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ آپ کی بات سنی گئی، آپ کے ساتھ حکومت کے لوگوں کے مذاکرات جاری ہیں، اس کے بعد اس طرح کی گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس تکفیری اور تبرعی ذہن کو تقویت دینا ہے جس نے اس ملک کے اندر خون بہانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے۔ آپ اہل سنت کے عقائد پر اگر اس طرح چوکوں چوراہوں میں حملہ آور ہوں گے
تو اس کے نتائج میں جب اہل سنت اپنے عقائد بیان کریں گے تو پھر اس ملک کے اندر جو رواداری کی فضا ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ جب آپ کسی صحابی رسول کو تکفیر کریں گے، توہین کریں گے، جب آپ امہات المؤمنین کو خطا پر کہیں گے، تو کوئی آپ کو اپنے عقائد کے حوالے سے مسلمان نہیں کہے گا، کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی مسلمانوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں خود شیعہ براجے کہتے ہیں کہ ان کی توہین حرام ہے، وہ خطا کار کہے گا، تو پھر اسے مسلمان کہتے ہوئے ہر مسلمان جو ہے وہ 100 بار سوچے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر 80 کی اور 90 کی دہائی واپس آئے۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کل کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو انداز اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفاء راشدین، امہات المومنین کے حوالے سے اختیار کیا گیا، وہ قطعاً درست نہیں ہے، اور یہ آگ لگانے کے مترادف ہے۔ ہم آگ بجھانے چلے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے اندر غیر ملکی ایجنٹ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ سب کو علم ہے۔ جناب آپ اپنے عقائد اپنے مدارس میں، اپنی مساجد میں اپنے لوگوں کو ضرور بتائیے۔ اہل سنت اپنے عقائد اپنے مراکز میں ضرور بتائیں، لیکن اگر پبلک پلیسوں پہ یہ کام شروع ہو گیا تو پھر اگر تبرہ نہیں رکے گا، اگر اصحاب رسول و اہل بیت کی توہین اور تنقیص اور تکفیر نہیں رکے گی، تو پھر آپ بتائیے کہ تکفیر کی جو لہر چلے گی اسے کون روک سکے گا؟ اس لیے میں اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام قیادت سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان حالات پر غور کریں۔ تحفظ اسلام بل پر جو آپ کے تحفظات تھے، بنیاد اسلام بل جو ہے، اس میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں جو اس پریس کانفرنس میں کہی گئیں حقائق کے برعکس تھی۔ اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم تو ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ وہ صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہم صلاۃ و سلام، درود و سلام اہل بیت پہ کہنا، اس کو کوئی ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، گناہ تو نہیں سمجھتے۔ اور اگر آپ بے بنیاد باتیں اور تہمتیں لگائیں گے اور لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ یہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے اور آپ کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اہل تشیع کی مقتدر قیادت کو آگے آنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں کو فوری طور پر روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کی توہین کرے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، تو خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، ازواج مطہرات کی کوئی توہین کرے یا ائمہ اطہار، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی کی توہین کرے، یہ ہمارے بڑے لکھ کے دے چکے ہیں کہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کاش آپ نے یہ گفتگو سے پہلے اپنے بڑوں سے ہی رابطہ کیا ہوتا تو آپ یہ گفتگو نہ کرتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمارے اہل تشیع حضرات آگے آئیں گے اور اس فضا کو جو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو بہتر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تحفظ بنیاد اسلام بل منظور کیا ہوا، ملک میں ایک وبیلا سا مچ گیا۔ بعض لوگوں نے اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا، جو اشکالات پیش کیے ان کی بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے
کہ ایک عرصہ سے ملی یکجہتی کونسل متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم کے اوپر جو اہل سنت اور شیعہ جب اکٹھے بیٹھتے تھے اس بارے کے اوپر اتفاق کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی، جب یہ بل اسمبلی میں پاس ہو گیا کہ صحابہ کی تنقیص نہیں ہو سکتی، امہات المومنین کی تنقیص نہیں ہو سکتی، اور اہل بیت کے بارے میں جو ان کے تحفظات تھے ان کے لیے کم از کم رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اس کے بارے میں وہم اور اشکال یوں پیش کیا گیا کہ ہمیں رضی اللہ کہنے پہ باؤنڈ کیا جا رہا ہے، گویا علیہ السلام پہ پابندی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کم از کم کی بات ہے۔ اس بل کے اندر توہین اور تنقیص کے اوپر سزاؤں کی بات ہے، اس بل میں تعریف اور مبالغے کے اوپر سزاؤں کی بات نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ تعریف تو آپ جتنی مرضی کرتے چلے جائیں، لیکن کم از کم روافظ کو رضی اللہ ہر صحابی کو کہنا پڑے گا، اور ناصبیوں کو ہر اہل بیت کے جتنے بھی اطہار ہیں ان کو رضی اللہ کہنا پڑے گا۔ یہ بل ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں نے بے جا مغالطہ پھیلایا، اور دکھ اور افسوس کی بات ہے میں اور آپ ایک عرصے سے توہین رسالت کے بارے میں یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین کرنا یہ آزادی اظہار نہیں ہے، چاہے مذہب بیدار دین بیدار مغرب کا جو سیکولر لبرل ہے وہ اس کو آزادی اظہار سمجھتا ہے، لیکن ہر ہر ملک کے اندر بھی کچھ قدغن ہوتے ہیں۔ آپ ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ آئین کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ آپ بتائیے پاکستان کے اندر اگر ہم عدالت کے خلاف بات کریں یا جج کے خلاف تو انہیں عدالت ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اداروں کے خلاف بات کریں، فوج کے خلاف بات کریں، غداری کے مقدمے، یہ ہر ملک کے اندر قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں۔ آزادی اظہار کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر آزادی اظہار کو یہ گورا اور لبرل انسانی حق کہتا ہے، مجھے اور آپ کو اعتراض ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو خط لکھ دیتے ہیں گورنر بل کے اوپر دستخط کرنے لگے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے معاذ اللہ صحابہ کی توہین کرنا۔ یہ کس قسم کا آرگیومنٹ ہے؟ اور بعض ساتھیوں کو یہ مغالطہ لگا کہ اس بل کے ساتھ جناب جی یہ جو ہزاروں کتابیں یہ پبلش نہیں ہوں گی، یہ بھی مغالطہ ہے۔ ہر روز سینکڑوں اخبار پبلش ہوتے ہیں، ہر ہفتے روزے پبلش ہوتے ہیں، ہر ماہ میں ماہانہ ڈائجسٹ ناول لاکھوں کی تعداد میں کتابیں پبلش ہوتی ہیں۔ کیا حکومت لاکھوں ملازمین رکھے گی پبلش ہونے سے پہلے ان کو پڑھے؟ نہیں، پبلش ہونے کے بعد۔ جس طرح پہلے بھی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی کتاب کوئی مواد ایسا نظر آتا ہے جس کے اندر توہین تنقیص ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اس طرح اس بل کے بارے میں جو اشکالات معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک خاص طبقہ فکر کی طرف سے ہیں۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ متحدہ مجلس عمل کے اندر، ملی یکجہتی کونسل کے اندر آپ ہمارے سے یہ اتفاقات کرتے رہے ہیں کہ توہین اہل سنت کے مقدسات کی جو بھی توہین ہے آپ اعلانیہ کہتے رہے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اب اہل سنت کے مقدسات کی توہین کے اوپر بل آ گیا، اس میں اہل بیت کو بھی شامل کر لیا گیا کہ کم از کم ان کے نام کے ساتھ بھی ناصبی رضی اللہ لکھے گا۔ آپ کو یہ بھی منظور نہیں؟ آپ کہتے ہیں جی شاید ہمیں علیہ السلام کہنے سے منع کیا گیا، کوئی منع نہیں کیا گیا، آپ لکھیں، تعریف جتنی مرضی کریں، آپ نے توہین اور تنقیص نہیں کرنی۔ آج وقت یہ ہے کہ آپ امت کا ساتھ دیتے، لیکن اگر آپ اس طرح کھل کے یہ باتیں کریں گے کہ توہین صحابہ کرنا، توہین امہات المومنین کرنا ہمارا انسانی بنیادی حق ہے، تو آپ کے اور اس لبرل مافیا اور دین بدار طبقے میں کیا فرق ہے جو کہتے ہیں توہین رسالت کرنا ہمارا حق ہے؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تحفظ بنیاد اسلام بل کی مکمل حمایت کرتے ہیں، مکمل۔ اور اگر بعض شکوں کے اوپر پبلشرز اور ناشران کو اعتراض ہے، ان میں ضروری ترامیم کر لی جائیں، لیکن ہم نفرت کے اوپر مبنی جو بھی مواد ہے، ہم تو یہ بات ایک عرصے سے کہتے آئے ہیں، فرقہ وریت ختم ہی ایسے ہوگی اگر توہین صحابہ کوئی کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، توہین اہل بیت کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ یہ صدائیں فرقہ وریت ختم کریں گی۔ آپ خود فیصلہ کر لیجئے معاشرے کے اندر فرقہ وریت کون پھیلانا چاہتا ہے؟ جو چاہتا ہے یہ قوانین منظور نہ ہو۔ فرقہ وریت پھیلانے کا سبب اور موجب وہی لوگ ہیں۔ اللہ کرے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَصْطَفَى